السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان مدثر کھرر آپ کے لیے کچھ اسلامی اور سچی کہانیاں لے کر آئے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ملے چور ایک بادشاہ کا چور شیخ ملائی پہلے جب جہاں بادشاہی حکومت کیا کرتے ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے ایک ملازم سردار سے گیا، اسے دربار سے نکال دیا اور حکم دیا کہ تم دن رات اپنے گھر میں پڑے رہو، نہ کہیں باہر جا سکتے ہو اور نہ ہی کہیں کام کر سکتے ہو۔ یہ بظاہر معمولی حکم تھا، کیونکہ دن گھر میں پڑے رہنا، کچھ کام کاج نہ کرنا اور فارغ وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ویسے بھی ایک دن ایک ہی جگہ اور ایک قسم کے لوگوں میں رہتے رہتے گھبرا جاتا ہے اور تو اور بہت وحشت ہوتی ہے۔ وقت کاٹنا دو بر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، وہ سارا دن پڑا رہتا اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ سردار بہت پریشان تھا، کیونکہ اس کے بچوں کے پیٹ بھرنے کا سوال تھا۔ چنانچہ جب وہ گھر سے باہر نہیں نکلا، بیوی بچوں سے وزیر لائے گئے۔ سردار کو ایک ترکیب سوجھی تو بیوی کو پڑوس میں ایک قیمتی جوڑا لانے کے لیے بھیجا۔ وہ پڑوسی سے قیمتی جوڑا لے آئی۔ سردار نے مالک کا قیمتی جوڑا جلدی سے زیب تن کیا اور نکل پڑا اور شان سے جا پہنچا۔ درباری سمجھے کہ کوئی معزز مہمان ہے، اس لیے اسے لے جا کر بڑے ادب سے دوسرے بڑے لوگوں کے ساتھ کرسی پر بٹھا دیا۔ سردار گردن ٹکرا کر کرسی پر بیٹھ گیا، دربار کی تمام رسمیں ادا کی۔ اس کے بعد دسترخوان پر اعلیٰ قسم کے کھانے رکھے گئے۔ سردار نے بھی ہاتھ اٹھا کر خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور پھر نظر بچا کر بڑی چالاکی سے سونے کی ایک چابی اپنے لباس میں چھپا لی۔ اتوار ختم ہوتے ہی وہاں سے 9 2 11 ہو گیا اور گھر آ کر بڑے مزے سے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا۔ تو معزز ناظرین، آگے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کر دیں۔ اس کے بعد اس کی بیوی بازار جاتی اور سونے کی رکابی کا ایک ٹکڑا کر فروخت کچھ رقم لے آتی۔ سردار کی زندگی آرام سے گزرنے لگی اور پریشانی دور ہو گئی۔ ادھر دربار کے ملازموں نے دیکھا کہ سونے کی ایک رکابی کم نکلی ہے، تو بیچارے بہت گھبرائے اور رکابی ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ بادشاہ نے ان کی حالت دیکھ کر کہا کہ تم سب کیوں پریشان ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ سونے کی رکابی کھو گئی ہے اور اب وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ مجھے یہ میں بھی کس نے چرائی۔ اگلے سال بھی جشن ہوا اور مہمانوں سے بھرا۔ جشن کے مہمانوں کو کھانا دیا۔ سردار اس وقت پر بھی موجود تھا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر جا کر بڑے اطمینان سے اپنے لباس میں چھپا لی۔ دربار ختم ہوا تو مہمان جانے لگے، تو سردار بھی محل کے دروازے سے باہر نکلنے لگا کہ اچانک بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ کو دیکھ کر وہ بہت سٹ پٹایا اور گھبرا کر ادھر دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے ہاتھ بڑھا کہ پچھلے سال کی رکابی ختم ہو گئی، ایک اور رکابی لے جانا چاہتے ہو؟ چھوٹی سی خوف کے مارے کانپنے لگا۔ آخرکار اپنے قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا، حضور کے حکم کی تعمیل میں مجھے گھر میں بند کر دیا گیا، کہیں تک پریشان اور تنگ دست رہا، آخر مجبور ہو کر یہ نازک حرکت کی۔ حضور مجھے معاف کر دیں۔ بادشاہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا، اچھا، ہم نے تمہیں معاف کیا، تمہاری ملازمت بھی بحال کر دی۔ غلطی ہماری ہی تھی، ہم نے حکم ہی ایسا دیا کہ آدمی بھوک اور
مجبور ہو کر چوری کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں گھر میں کروا چاہے تم ایسی حرکت کبھی نہ کرتے، ایسی حرکت نہ کرنا۔ چوری بہرحال بری حرکت ہے۔ بادشاہ اور سردار نے غلطی کی تھی، دونوں نے اپنی غلطی تسلیم کی اور ایک دوسرے کا آئندہ کے لیے حسد ہوگی، کہ پھر سردار نے کبھی بادشاہ نے کبھی کسی کو ایسا۔ تو معزز ناظرین، آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ایسی اسلامی اور سب سیکھنے والی ویڈیوز بر وقت آپ پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔